بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ زمانہ آخرت میں جب جنگیں لگیں گی، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، تو اس وقت مسلمانوں کے لیے بہترین پناہ گاہ یعنی جائے پناہ کون سی ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں گا جس میں درج ہے کہ جنگ عظیم میں مسلمانوں کے لیے جائے پناہ کون سی ہوگی، دجال کے زمانے میں جائے پناہ کون سی ہوگی، اور یاجوج ماجوج کے وقت جائے پناہ کون سی ہوگی۔ تو حدیث پاک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میری ناظرین گزارش یہ ہے، اگر آپ نے میرا چینل قاری بابر حفیظ .1 ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو لازمی۔ تو آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہیں۔ جنگ عظیم جو امک اور انطاکیہ میں ہوگی، اس میں جو پناہ گاہ ہوگی وہ دمشق ہوگا، اور دجال کے خروج کے وقت یعنی جب دجال نکلے گا اس کے خلاف جو پناہ گاہ ہوگی، جائے پناہ ہوگی، وہ بیت المقدس ہوگا۔ اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے، یعنی اس سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ دجال کے بعد نکلیں گے۔ اس میں پہلی بات جنگ عظیم ہوگی، اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کے خلاف جو پناہ گاہ ہوگی، جائے پناہ ہوگی، وہ کوہ طور کا پہاڑ ہوگا۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر وہ کوہ طور پر چلے جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے یاجوج ماجوج کے لیے پھر بد دعا کریں گے، تو اللہ ان کو ایک بیماری لگائے گا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ 3 پناہ گاہیں ہیں، یعنی جنگ عظیم کے وقت، اور دجال کے خروج کے وقت، اور یاجوج ماجوج کے وقت۔ تو آپ کے سامنے میں نے حدیث پاک پیش کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی یہ معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں، اور مجھے کمنٹ لازمی کریں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔